بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو احادیث ہم آپ تک پہنچائیں گے وہ بدا کے متعلق ہیں۔ بدا کا مطلب ہے جو امر بندوں کے علم و گمان کے خلاف ظہور میں آئے اس کو بدا کہتے ہیں۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے خدا کی عبادت بدا کے برابر اور کسی چیز سے نہیں کی گئی، اور بروایت حشام بن سالم حضرت نے فرمایا بدا کے برابر عظمت الہی کا اظہار اور کسی چیز سے نہیں ہوا۔ حفص بن بختری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، فرمایا محو ہوگی وہی چیز جو پہلے ثابت ہو، اور نہیں ثابت مگر وہی چیز جو پہلے نہ ہو۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے خدا نے کسی کو نبی نہیں بنایا جب تک 3 باتوں کا عہد نہیں لے لیا۔ اول اس کا اقرار کہ وہ خدا کا بندہ ہے، دوسرے خدا کا کوئی شریک نہیں، تیسرے خدا جس کو چاہتا ہے مقدم کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مؤخر کرتا ہے۔ زرارہ کہتا ہے میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سورہ انعام کی اس آیت کے متعلق پوچھا، قضا اجلا و اجل مسمی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا موت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اجل محتوم یعنی جس کا علم خدا کے بعض بندوں کو ہو، جیسے انبیاء کو بعض لوگوں کی موت کا وقت بتا دیا جاتا ہے، دوم اجل موقوف جس کا علم خدا کے سوا دوسرے کو نہیں ہوتا۔ مالک جوہنی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ مریم کی اس آیت کے متعلق ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پہلے در حال یہ کہ وہ کچھ نہ تھا، حضرت نے فرمایا نہ اس کی کوئی صورت تھی، نہ رحم اور نہ استقرار۔ پھر راوی نے سورہ دہر کی اس آیت کے متعلق پوچھا کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی ذکر کی ہوئی چیز نہ تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا علم الہی میں تھا، خارج میں کوئی وجود نہ تھا۔ فضل بن یسار کہتا ہے میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم تو وہ ہے جو خدا کے پاس ہے اور کسی دوسرے کو اس پر اطلاع نہیں، اور ایک علم وہ ہے جو اس نے ملائکہ و مرسلین کو دیا ہے، اور جو اس نے فرشتوں اور رسولوں کو علم دیا ہے تو اس میں نہ وہ اپنے نفس کی تکذیب کرتا ہے اور نہ اپنے ملائکہ اور مرسلین کی، اور جو علم اس کے پاس محفوظ ہے اس میں وہ جس چیز کو چاہتا ہے مقدم کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مؤخر کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے۔ ابو بصیر کہتا ہے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ کے علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم مکنون و مخزون ہے، خدا کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا اور اسی سے بدا کا تعلق ہے، اور ایک وہ علم ہے جو اس نے اپنے ملائکہ اور مرسلین و انبیاء کو دیا ہے، ہمارے علم کا تعلق اسی سے ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ کسی چیز میں اللہ کے لیے بدا واقع نہیں ہوا مگر یہ کہ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ اس کے علم میں تھا۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ خدا کو جہالت سے کبھی بدا واقع نہیں ہوا۔ منصور بن خادم کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا کوئی امر آج ایسا ہے جس کا علم ایک دن پہلے خدا کو نہ ہو؟
امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو ایسا کہے خدا اس کو ذلیل کرے گا۔ میں نے کہا کیا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب علم الہی میں ہے؟ فرمایا بے شک مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہر بات کا اس کو علم تھا۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اگر لوگ جانتے کہ اقرار بدا میں کتنا ثواب عظیم ہے تو وہ اس کے متعلق گفتگو کرنے سے روگردانی نہ کرتے، کیونکہ وہ ایمان بالغیب ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ کوئی نبی نہیں بنایا گیا مگر 5 چیزوں کا اقرار کرنے کے بعد: بدا، مشیت، سجدہ، بندگی اور اطاعت۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے خدا نے آگاہ کیا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سے دنیا بنی اور جب تک ختم نہ ہوگی تمام باتوں سے، اور خبر دی حضرت کو وقت معین پر ہونے والی چیزوں سے، اور مستثنیٰ کیا ما سوا کو، یعنی کچھ باتیں ایسی تھیں کہ ان کا علم حضرت کو نہ دیا گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا خدا نے نہیں مبعوث کیا کسی نبی کو مگر یہ کہ اس پر شراب کو حرام کیا اور بدا کا اس سے اقرار لیا۔ معلّہ بن محمد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیوں کر جانا اللہ نے نظام مخلوقات کو، آیا ایجاد سے قبل علم تھا کہ بعد میں ہوا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس نے جانا، ارادہ کیا، اندازہ کیا، حکم دیا، اس کو جاری کیا، بس جاری کیا جس کا حکم دیا، اور جو حکم دیا اس کا اندازہ کیا، اور جو اندازہ کیا وہ ارادہ کیا، پس علم کے ساتھ اس کی مشیت ہے، اور مشیت کے ساتھ ارادہ ہے، اور ارادے کے ساتھ اندازہ ہے، اندازے کے ساتھ حکم ہے، اور حکم کے ساتھ اجرا ہے، پس علم مقدم ہے مشیت پر، مشیت کا نمبر دوسرا ہے، اور ارادے کا تیسرا، اور تقدیر یعنی اندازہ واقع ہوتا ہے حکم بالاجرا پر، پس خدا کے لیے بدا ہے علم میں جبکہ اس کی مشیت ہو اور اس میں ارادہ کیا چیزوں کے انداز کے لحاظ سے، پس جب قضا بغیر امضا ہو تو اس میں بدا نہیں، پس معلوم کا علم اس کے ہونے سے پہلے ہے، مشیت منشا میں قبل اس کے وجود کے ہے، اور ارادہ مراد میں قبل اس کے قیام کے ہے، اور تقدیر ان معلومات میں قبل تفصیل کے ہے، اور قبل اجزاء کے ملنے کے ظاہراً اور بلحاظ وقت، اور جو قضا امضا کے ساتھ ہو وہ مستحکم ہے ان کے دوسرے امور سے جو ان صاحبان جسم سے متعلق ہوں جو حواس سے محسوس ہوتے ہیں، اور جو صاحب رنگ و وزن و ناپ ہیں، اور ان میں داخلہ ہے انس و جن، پرندوں اور درندوں وغیرہ کا، جو حواس سے ان کا ادراک ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے ان میں بدا ہوتا ہے جن کا وجود نہیں، اور جب غیر مفہوم مدرک بحواس ہو تو بدا نہیں۔ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، پس اپنے علم سے اس نے اشیاء کو جانا ان کے پیدا ہونے سے قبل، اور مشیت سے ان کی صفات کو پہچانا، اور ان کے حدود و انشاء کو قبل ان کے ظاہر کرنے کے، اور ارادے سے جدا کیا ان کے نفسوں کو، ان کے ایوان سے اور صفات سے اور تقدیر سے اندازہ کیا،
ان کی روزیوں کا اور پہچانا گیا ان کا اول ان کے آخر سے، اور قضا سے جدا کیا ان لوگوں کو ان کے اماکن سے، اور ان کی طرف ہدایت کی اور امضا سے ان کے اسباب کی شرح کی اور ان کے امر کو ظاہر کیا۔ یہ ہے عزیز و حکیم خدا کی تقدیر۔ توضیح: قبل اس کے کہ ہم مسئلہ بدا پر مختصر سی روشنی ڈالیں، ان اصطلاحوں کا مفہوم بیان کرنا ضروری ہے جو مذکورہ بالا احادیث میں مذکور ہیں۔ ایجاد کائنات سے تعلق رکھنے والی 6 چیزیں ہیں۔ اول، علم، یعنی علم الہی میں ہر شے اپنی خلقت سے قبل تھی۔ علم الہی بذات ہے، نقص اور زیادتی سے اس کا تعلق نہیں۔ ملائکہ اور مخصوص بندوں کو بعض کا علم دیا ہے، بعض کا علم نہیں، تاکہ وہ علم میں اس کے محتاج رہیں۔ دوسرے، مشیت، یعنی خواہش نظام عالم۔ مثلاً اس نے پہلے پانی ایجاد کیا جو تمام اجسام کا مادہ ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اجسام مادیہ سے اشیاء کائنات کو ایجاد کیا۔ تیسرے، ارادہ اور مشیت کے بعد اس پانی سے کسی دوسرے امر کے عمل میں لانے کا قصد ہے۔ مثلاً اس پانی کو خوشگوار بنایا تاکہ اس سے اہل جنت اور اہل اطاعت کو بنائے، اور بعض پانی کھاری بنایا کہ اس سے اہل جہنم اور اہل معصیت کو بنائے۔ چوتھے، تقدیر، یعنی ارادے کی تاکید فعل دیگر کے لیے تاکہ نظام کائنات کی بنیاد قائم ہو۔ مثلاً زمین و آسمان کا اس طرح ایجاد کرنا کہ ان سے رات اور دن پیدا ہوں، اور ان میں 6 ماہ کے دن سال میں راتوں سے بڑے ہوں، اور 4 ماہ کی راتوں سے چھوٹے، اور ان سے 4 فصلیں بنیں تاکہ ان سے لوگوں کو رزق حاصل ہو۔ یہ ہے اندازہ الہی جس پر عمل ہو رہا ہے۔ پانچویں، قضا، اور اس کا تعلق نظام عالم کی بقیہ تمام چیزوں سے ہے، یعنی انسان کا مکلف بنانا، انبیاء کی بعثت اور کتابوں کا نازل کرنا وغیرہ۔ چھٹے، امضا، یعنی نظام عالم کا باقی رکھنا اس وقت تک کہ اس کا فائدہ مرتب ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اول علم الہی ہے، دوسرے مشیت، تیسرے ارادہ، چوتھے تقدیر، پانچویں قضا، چھٹے امضا، یعنی اس عالم کون و فساد میں جو امور واقع ہو رہے ہیں وہ مذکورہ بالا چیزوں کے تحت ہیں۔ ان میں بعض کا علم خدا نے اپنے بندوں کو دیا ہے، بعض کا نہیں، پس جو امر بندوں کے علم و گمان کے خلاف ظہور میں آئے اس کو بدا کہتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔